اس دور کے اندر تو یہ فیشن ہو گیا ہے کہ لوگ راستوں کے اندر بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے یہ ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ راستوں کے اندر بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم والجلوس علی الطرقات، کہ راستوں کے اندر بیٹھنے سے اجتناب کرو، راستوں کے اندر بیٹھنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اس دور کے اندر لوگوں کے پاس بیٹھنے کا اتنا اہتمام نہیں تھا، ڈرائنگ رومز نہیں تھے، گھروں کے اندر اتنی بڑی بڑی بیٹھکیں موجود نہیں تھی کہ جہاں پر لوگ بیٹھ کر اپنے معاملات کو حل کرتے۔ ان کی مجبوری تھی کہ وہ راستوں کے اندر بیٹھتے اور راستوں کے اندر بیٹھ کے ہی اپنی وہ جو معاملات ہوتے، لڑائی جھگڑوں کے معاملات ہوتے، یا اور اگر کوئی ایسی گفتگو کرنی ہوتی تو وہ راستوں کے اندر، چوک چوراہوں کے اندر بیٹھ کر ہی ان معاملات کو حل کرتے۔ اب صحابہ نے جب یہ عرض کی کہ ما لنا بدّا انما ہی مجالسنا نتحدث فیہا، کہ یا رسول اللہ ہماری مجبوری ہے، ہم یہ جو بیٹھ کے اپنے معاملات حل کرتے ہیں، ان مجالس کے اندر ہم بیٹھتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، ہم گھروں کے اندر بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس اتنی جگہ نہیں ہے کہ ہم وہاں پر بیٹھیں، یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ ایسی جگہوں کے اوپر ہم بیٹھ کے آپس میں گفت و شنید کرتے ہیں، لڑائی جھگڑوں کے معاملات ہوتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کے حوالے سے ہم راستوں کے اندر یا باہر بیٹھ کر ہم اس طرح کے معاملات، یہ ہمارے لیے مجبوری ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ فرمایا کہ اگر بیٹھنا مجبوری ہو تو پھر جو راستے کے حقوق ہیں، راستے کا جو حق ہے، وہ راستے کو پورا پورا حق اسے دو۔ آج کے اس دور کے اندر اگر دیکھا جائے تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اس کے حقوق اس کو نہیں دیے جا رہے، وہ اپنے حقوق کے لیے تڑپ رہا ہے، اپنے حقوق کے لیے پریشان اور فکر مند ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے حقوق ہی نہیں بلکہ جانوروں کے حقوق، راستے کے حقوق، معذوروں، کمزوروں، مزدوروں، ہر چیز کے حقوق اللہ کے نبی نے بیان فرمائے۔ اب یہاں پر جب صحابہ کرام نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ اگر بیٹھنا مجبوری ہے تو پھر جو راستے کا حق ہے، راستے کا حق پورا پورا اسے آپ دیں۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ راستے کے کون سے حقوق ہیں، کون سا حق ہم نے راستے کو دینا ہے؟ تو پہلا اللہ کے نبی نے جو حق راستے کا بیان فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غض البصر، اپنی جو نگاہ ہے اسے نیچا رکھو۔ آج اگر ہم دیکھیں تو شوق سے لوگ راستوں کے اندر بیٹھتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بیٹھ کر وہاں پر اپنی آنکھوں کے ساتھ لوگوں کا اس طرح سے تعاقب کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کا انسان اگر کسی الگ جگہ پر کھڑا ہو کر مشاہدہ کرے تو اس بات کے اوپر حیرانگی ہوتی ہے کہ عورتوں کا، بچوں کا، معذوروں کا، کمزوروں کا، وہاں سے جو آدمی بھی گزرتا ہے، ہر آدمی اپنی نگاہ کے ساتھ اس عورت کا، اس لڑکی کا، جو بھی وہاں سے گزرتا ہے اس کا اپنی نگاہوں کے ساتھ تعاقب کر رہے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس من سہام شیطان، کہ یہ جو نظر ہے یہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جب انسان اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا، اپنی نظر کا غلط استعمال کرتا ہے تو پھر شیطان اپنے تمام تر جو حربے استعمال کر رہا ہوتا ہے ان حربوں کے اندر وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ ایک انسان اگر غلط نگاہ کا استعمال کرتا ہے تو شیطان اس انسان کی غلط نگاہ کے استعمال کرنے کے ہتھیار کو استعمال کر کے اس انسان کے ایمان کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وَقَفُّ الْآذَى، اگر راستے کے اندر کوئی ایسی چیز پڑی ہے کہ جس سے لوگوں کو اذیت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو اس چیز کو راستے سے ہٹانا یہ بھی راستے کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 99 درجات ہیں اور ان میں سے ایک درجہ یہ بھی ہے کہ راستے میں سے تکلیف دہ چیز کو لوگوں کے لیے ہٹا دیا جائے۔ آج کے اس دور کے اندر دیکھا جائے تو لوگ راستوں کے اندر جان بوجھ کر لوگوں کے لیے پریشانیاں کھڑیاں کر رہے ہوتے ہیں، مشکلات پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کی بخشش کے لیے صرف اس عمل کو بنیاد بنا کر اس انسان کی بخشش فرمائے گا کہ وہ راستے کے اندر گزر رہا تھا اور اس راستے کے اوپر
ایک کانٹے دار جو شاخ تھی، ٹہنی تھی، وہ راستے کے اوپر اس طرح سے جو ہے وہ راستے کے اوپر اس کا جھکاؤ تھا۔ اس آدمی نے اس ٹہنی کو صرف راستے کے اوپر سے کاٹا کہ یہاں سے لوگ گزرتے ہیں، لوگوں کو گزرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کے عمل کو اللہ اتنا پسند فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ اس عمل کی وجہ سے اس انسان کی بخشش فرما دے گا۔ تیسرا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رد السلام، کہ جب بھی تمہیں کوئی راستے سے بیٹھے ہو، راستے سے گزرتے ہوئے سلام دے تو سلام کا جواب ضرور دیا کرو۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ گزرنے والا جو پیدل چل رہا ہے یا جو گزر رہا ہے، اس پہ یہ لازم ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے انسان کو سلام کرے۔ سلام کرنا یہ سنت ہے، لیکن سلام کا جواب دینا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ ورد السلام، اگر کوئی تمہیں سلام دیتا ہے اور اس کا جواب دینا تمہارے اوپر پھر واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے کہ اس کے سلام کا تم جواب لازماً دو۔ پھر فرمایا کہ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ، راستے کے اندر بیٹھ کر اگر دیکھو کہ کہیں برائی ہو رہی ہے، غلط کام ہو رہا ہے، تو تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ اس کے بارے میں نیکی کا حکم دو، اس برائی سے روکو اور نیکی کا حکم دو۔ اب یہاں پر راستے کے اندر بیٹھنا اگر دیکھا جائے تو عام معاشرے کے اندر اسے اتنا معیوب نہیں سمجھا جاتا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر اللہ کے نبی نے باقاعدہ طور پر پہلے تو اس سے منع فرمایا کہ اس سے رک جاؤ، اجتناب کرو۔ آج کے اس دور کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، بیٹھنے کے لیے لوگوں کے گھروں کے اندر جگہ موجود ہے، اور بہت ساری ایسی جو ہے وہ ہمارے پاس جگہ موجود ہوتی ہیں کہ جہاں پر انسان بیٹھ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ نے جب اپنی مجبوری کا اظہار فرمایا تو اللہ کے نبی نے ان کو ساتھ یہ تعلیم عطا فرمائی کہ اگر بیٹھنا مجبوری ہو تو راستے کا حق اسے لازماً دو،